اب بتاؤ ایڈم کیا کہنا ہے بھائی. یہ سر آیت نمبر 30 کو ایکسپلین کریں ذرا. تم پڑھ دو پھر ایکسپلین کر دیں گے. مسئلہ کیا ہے یہ بتاؤ پہلے. نہیں سر، اعتراض بتاؤ. ایکسپلین کا کیا مطلب؟ اعتراض رکھو، اس کا جواب دیں گے. سارا کا سارا یہ اعتراض ہے یار. تو کرو نا، جب ہے تو کرو. پھر چپ کیوں ہو؟ جلدی شروع ہو جاؤ فٹافٹ، ٹائم یہ نہیں ہے میرے پاس. اور بہت جلدی ہے، کوئی بات نہیں، کل آ جانا یار. کچھ بھی آنا ہو تم سے کیا مطلب؟ تم پڑھو، شروع اچھا کرو کام اپنا. چلو یاد کرو. یہ کس کو صحیح پہلی پڑھنا، بات. غلطی نہ کرنا، ٹوک دیں گے ورنہ. صبر کرو یار، اب ٹینٹا بند کرو. اور چلو تو یاد اردو کرو جب کہا تھا تمہارے رب نے فرشتوں سے. پہلا کوشچن ہے کہ ہم یاد کیسے کر سکتے ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے. نمبر 1 کوشچن نوٹ اس کر کے لیجیے، میں پوری مخاطب یاد پڑھ رہا ہوں، صبر کرو نہیں، پوائنٹ یار. ٹو پوائنٹ. اس کے مخاطب اللہ کے رسول ہے. آگے چلو. اوکے، اللہ کے رسول وہاں پہ موجود تھے جب رب نے فرشتوں سے کہا تھا. ہو سکتا ہو وہی سے بتا دیا ہو، وہ سین سامنے لے آئے ہو. تو ممکن ہے، اللہ قدرت ہے اللہ اللہ کی. کا آگے اللہ کا چلو. رسول اللہ کا رسول جس وقت آدم بنا تھا اس وقت اللہ کا رسول وہاں پہ زندہ تھا، وہ دیکھ رہا تھا. ممکن ہے کہ سارے حجابات ہٹا کے وہ سین سامنے لے آئے ہوں، یا نہیں بتا دیا ہو نہیں نہیں نہیں، وہ اس دیکھو، وقت کے مناظر. اگر وہ سین سامنے لے آیا ہو تو یہ پاسٹ میں نہ ہو. یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا تھا. تو بیسیکلی اس وقت یاد کرو تو اس وقت ہی ہو سکتا ہے کہ اگر اللہ کا رسول وہاں پہ موجود ہو جب اللہ نے فرشتوں سے کہا تھا. یہ اس وقت بھی ہو سکتا ہے اللہ جب کا وہ رسول والے مناظر سامنے آ جائیں. سر یہ اللہ بھی کا احتمال ہے. نہیں، اس طرح نہیں ہو سکتا کیونکہ یہاں پہ اور کیوں نہیں ہو یاد کرو. سکتا؟ کیونکہ بھائی یاد کرو، اللہ کہہ رہا ہے کہ یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا تھا میں بنانے والا ہوں زمین پہ خلیفہ. تو اس کا ہاں مطلب تو ہے کہ محمد اس وقت زندہ تھا جس وقت اللہ نے ابھی آدم کو بھی نہیں بنایا تھا. نہیں، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں. یہ آپ کا دماغ کم ہے اس لیے آپ کو لگ رہا ہے. اس کا یہ بھی کیا مطلب ہو سکتا ہے. سن لیے بات، سن لیے جواب لیے پھر ٹوکیے گا. اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ پرانے واقعے کو ذکر کرتے ہوئے یہ کہہ رہا ہے کہ اس وقت کو یاد کرو کہ ایسا ہوا تھا آگے. یعنی اللہ تعالیٰ بعد میں بتا رہے ہیں واقعہ، کہ اس واقعے کو یاد کرو، اس وقت کو یاد کرو. تو یہ واقعہ یاد دلا رہے ہیں. اس سے یہ کہاں ضروری ہے تو کہ اس بھائی وقت اللہ کا رسول کے زندہ رہنا میں ضروری تھا. میں ایک واقعہ تبھی یاد کروں گا جب وہ میرے سامنے ہوا ہو، ورنہ تو میں نہیں، واقعہ یاد نہیں کر سکتا. سن لو، رک جاؤ. تب میں واقعہ تبھی یاد کروں گا اگر میرے سامنے ہوا ہو. جب میرے سامنے نہیں ہوا تو میں یاد ہی نہیں کر سکتا. نمبر 1. نمبر 2، اب آپ نے مجھے یہ کہہ دیا کہ وہ پہلے سے محمد کو پتا تھا. کب پتا تھا؟ یہ قرآن میں بتایا جا رہا ہے، ابھی بتایا جا رہا ہے. یاد کرو جب کہا تھا تمہارے رب نے فرشتوں سے، اس وقت محمد دیکھ رہا تھا کہ رب کہہ رہا ہے فرشتوں سے. پلیز میرے بھائی سیدھی سی بات یہ ہے کہ کسی واقعے کو یاد کرنے کے لیے یہ بالکل ضروری نہیں ہے کہ اس واقعے کے وقت موجود ہونا ضروری ہو. اس کی بہت ساری مثالیں میں دے سکتا ہوں آپ کو. یار دیکھو، کیا یہ واقعہ اللہ میاں نے محمد کو پہلے بھی بتایا تھا؟ ہاں جی. کیا یہ واقعہ اللہ نے محمد کو پہلے بھی بتایا تھا؟ کوئی ضروری نہیں ہے. یہ بھی اس سے ضروری ہونا لازم نہیں آتا. یہ آپ تو کو لگ پھر رہا ہے. محمد یاد کیسے کرے جب وہ واقعہ اس کا لیے اسے پتہ ہی نہیں ہے؟ اس لیے کہ اللہ بتا کے بورا نقشہ سامنے لا رہا ہے. بھائی یہ بھی تو یار ممکن ہے. اگر سنو، اگر اللہ نقشہ سامنے لا رہا ہے دکھا کے، تو محمد کو اللہ کو یہ کہنا چاہیے دیکھو دیکھو تمہارا تمہارے رب نے فرشتوں کو کیا کہا. اللہ محمد کو کہہ رہا ہے یاد کرو، ریممبر کرو، یاد کرو تمہارے رب نے فرشتوں کو کیا کہا ہے. دیکھو بھائی، اگر میں آپ کو کہوں نا او بھائی یاد کرو، ابھی تھوڑی دیر پہلے سٹریم میں نے تمہیں کیسے کک آؤٹ کیا، اس کا مطلب ہے کہ تم اس جگہ پہ تھے اور میں تمہیں یاد کروا رہا ہوں کہ پہلے میں نے تمہارے ساتھ کیا کیا تھا. چلو اب میری مثال سن لو. میری سناؤ. مثال سن لو. اب ہم تم سے اگر یہ کہیں کہ یاد کرو، مثال کے طور پر ایک مثال دے رہے ہیں، یاد کرو ممبئی میں جو اٹیک ہوا تھا، تم تھے وہاں پہ اس ٹائم؟ نہیں، لیکن میں اس اٹیک کو تو جانتا ہوں کیونکہ کیسے؟ سن لو کیونکہ وہ اٹیک میں نے نیوز میں سنا تھا. ناؤ پرابلم از کہ مجھے بتائے کہ یہ واقعہ اللہ نے نبی کو پہلے کب دکھایا یا کب سنایا، دکھائیے. یہ سوال بعد میں اٹھے گا، لیکن اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ واقعے کے وقت موجود رہنا یہ یاد کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے. ہوا نہیں ثابت یا نہیں؟ لیکن نہیں لیکن پھر آپ کا حجت تمہارے نہ پوری نہیں کہنے ہوتی. سے کیا ہوگا؟ سنیں، پھر ایکسکیوز می سر، پوری دنیا بتاتی ہے آپ کو کہ پہلے آپ مجھے بتائیں گے کہ یہ واقعہ اللہ نے محمد کو پہلے بھی دکھایا تھا اس دنیا میں. میرے بھائی دکھانا ضروری تھوڑی ہے، بتانا یہ بھی تو سنایا کافی تھا، ہے. بتایا تھا. ایک اور جگہ دکھا دے کہ اس سے پہلے اللہ نے یہ واقعہ محمد کو بتایا تھا پہلے، پلیز. دکھانا ضروری نہیں ہے، اوکے، بتایا تھا، کدھر بتایا تھا، بتا دیں. بتانا بھی ضروری نہیں ہے. ہے واقعہ تو پھر یہ یاد آیت کیسے کرے گا؟ دیکھو تم نے نزول کہا کے کہ وقت. ممبئی، سنو تم نے کہا ممبئی حملوں کو یاد کرو. میں نے تمہیں کہا میں نے ممبئی حملوں کے بارے میں نیوز میں سنا تھا اس لیے میں یاد کر سکتا ہوں اس ٹائم کو. آپ نے کہا لہذا دکھانا ضروری نہیں ہے، بتانا بھی کافی ہے. تو بھائی آپ بتا دو کہ محمد کو یہ بات پہلے کب بتائی گئی تھی.
ٹھیک ہے، لیکن آپ نے اس سے پہلے یہ کہا تھا کہ واقعے کے وقت زندہ یا موجود رہنا ضروری ہے. یہ آپ کا دعویٰ اس سے غلط ثابت ہو گیا ممبئی ارے والی مثال سے. بھائی ایک یہاں تو دعویٰ میں نے غلط. دیکھ اب دوسرا سن لو، دوسرا سوال آپ کا یہ ہے کہ کیا بتانا ضروری ہے؟ پہلے بتایا تھا، اس کا مطلب یہ ثابت ہونا چاہیے. یہ آپ کا سوال ہے. ٹھیک ہے دیکھو بھائی، دیکھو بھائی سب سے ورلڈ وار پہلا ٹو ہوئی تھی، ورلڈ وار ٹو ہوئی تھی. تم سے بات نہیں کر رہے علی بھائی، تم سے بعد میں نمٹ لیں گے، پہلے ان سے بات کرنے دو. تم بیچ میں یار میرے کڑک سوال کڑک کا کر کے جواب تو بولا دو، نہ ورلڈ کرو. وار ٹو ہوئی تھی یا نہیں نہیں دیں ہوئی؟ گے نا، جھوٹ تو بات تم ہے یہ. مخاطب ہی نہیں ہو. تم کیوں دے تم سے جواب؟ جب تم مخاطب نہیں، تمہارا جواب کیوں یار دے؟ علی بھائی یار آپ عجیب مخاطب آدمی ہو نہیں ہے، آپ بھائی. مخاطب ورلڈ کیوں وار علی ٹو بھائی؟ ہوئی مجھ سے بات تھی، کریں گے جھوٹ بھائی؟ بات ہے. بھائی شانت رہو، شانت رہو، چیل مارو، چیل مار کے بات کرو آرام سے. اوکے اچھا برو، تو پھر بالکل قرآن چل ہے، میں بالکل چل ہے بھائی. اچھا اس قرآن میں میں جواب نہیں الم تری ہے، کیف ٹھیک ہے. فعل ربک باصحاب الفیل، آپ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تو کہاں پہ ہاتھی کا واقعہ کب ہوا تھا اصحاب فیل والا؟ پھر وہی محمد کے سوال پیدا ہونے سے سوال تو پہلے. وہی کے جواب دے چکے ہم بھائی. ہو سکتا ہے کہ آیت کی نزول کے وقت اللہ تعالیٰ نے نقشہ کھینچ دیا ہو. ارے بھائی نقشہ کہاں پہ کھینچا مجھے دکھاؤ نا، کوئی تو ریفرنس دو جہاں پہ یہ دکھایا گیا محمد کو. ہر چیز کے لیے ریفرنس ضروری نہیں ہے. بالکل ضروری ہے، ہمارے لیے ضروری ہے، بالکل آپ کے لیے نہیں ہے. ضروری ہو نہ ہو، وی ڈونٹ کیئر. دیکھو تم لوگ رکھتے ہو ایمان، وی ڈونٹ کیئر اباؤٹ ایمان، وی کیئر اباؤٹ دا حجہ جو کہ قرآن بول رہا ہے اس کے اوپر حجت پوری بنتی ہے کہ نہیں. وی کیئر اباؤٹ دیٹ، یو کیئر اباؤٹ ایمان. اب مجھے دوبارہ بتاؤ، کیا اللہ نے یہ واقعہ پہلے محمد کو دکھایا تھا یا سنایا تھا؟ پلیز بتا دو کہاں پہ دکھایا یا سنایا تھا. آیت کے نزول کے وقت نقشہ کھینچ دیا تھا. آگے چلو. تو پھر اس میں یہ نہیں کہہ سکتا اللہ کا یاد کرو، نہیں پھر اللہ کیوں نے یہ نہیں کہہ کہہ سکتا. سکتا؟ تم فیصلہ کیونکہ کرو گے بھائی وہ کہنے کا. ابھی دکھا رہا ہے، کیونکہ وہ ابھی دکھا رہا ہے. اگر میں تمہیں ابھی ابھی ٹی وی کے اوپر کوئی چیز دکھاؤں، نقشہ کھینچوں ٹی وی پہ دکھاؤں، تو میں یہ نہیں کہہ سکتا یاد کرو، میں کہوں گا دیکھو. یار کیا بکواس ہے یار، تمہیں اردو عربی کا کچھ بھی لاجک نہیں پتا یار، کیوں رونا شروع کر رہے ہو؟ نقشہ کھینچ دیا ہو، نقشہ کھینچ دیا ہو. میں اگر تمہیں ٹی وی پہ ایک چیز دکھاؤں ابھی جو تمہیں پہلے نہیں دیکھی، تو میں کہوں گا یار دیکھو، یہ دیکھو تمہارا رب کیا کر رہا ہے، تمہارے رب نے کیا کیا تھا، یہ میں کہوں گا. میں یہ نہیں کہوں گا یاد کرو تمہارے رب نے فرشتوں سے کیا کہا تھا. بہرحال تمہارا سوال ایک دم بچکانا ہے جس کا میں جواب دے چکا. آگے چلو. اوکے لو جی بھائیو، سن لیا آپ نے کہ ان کے پاس جواب نہیں ہے، میرا اب سوال ارے بچکانا ہے. آگے چلتے ہیں، جواب چلو آگے جواب چلتے ہیں، تو آگے اتنا چلتے ہے ہیں، جتنے تمہارے منہ میں آگے چلتے الفاظ ہیں. بھی نہیں ہوں گے بیٹا آدم. آگے چلو. ایک تو بھائی میں آپ کا بیٹا نہیں، میں آپ کا باپ ہوں، کیونکہ محمد نے کہا ہے میں سب کا باپ ہوں. تمیز سے بات کیسے کرنا، باپ ہو؟ محمد کی تو تم بدتمیزی کی محمد وجہ ہو؟ ہی میں تم محمد محمد کا بھی ہو؟ باپ ہوں. بالکل نہیں ہو. کیسے ہو؟ ثابت کرو. محمد نے ہاں قرآن میں کہا دلیل ہے، لانا، حدیثوں میں کہا دلیل ہے. ہاں ریفرنس دلیل، لانا بالکل دلیل ثبوت کے دلیل دے ساتھ. دوں، دلیل دے دوں. اگر دلیل نہیں رہا پھر میں کچھ بھی بول سکتا ہوں، یہ دھیان رکھنا. یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو، ہاں دلیل لاؤ. محمد نے حدیثوں میں کیا کہا کہ فادر ایڈم. اپنا وہ ایڈم سیکر جو اس وقت اسٹریم پہ بول رہا ہے وہ آدم باپ ہے. دکھاؤ. یہ دیکھو یہ دیکھو ہاں محمد نے یہ کہا ہے کہ آدم سب کا باپ ہے. یہ دیکھو محمد ایڈم کہہ رہا ہے. سیکر جو آج کل خرافاتیں دیکھیں پھیلا رہا ہے، سیکر جو ہوتا ہے، جو سیکر جو ہوتا ہے، خرافاتی پھیلا سنو رہا سنو ہے، سنو سنو میں اپنی خرافت. اپنی آڈینس کو ارے گمراہ کر رہا بھائی، ہے، ارے بھائی سنو ساری سنو بات سنو ثابت کرنا. ارے سنو 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 ریلیکس، ٹیک اے بھونکو چل. بھونکو 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 بھونکو. اوکے اب میں بتاتا ہوں بھونکتا کون ہے. بھونکتا ہے تمہارا نبی محمد. وہ ایک کتے بالکل کا تمہارے. بچہ تھا اور وہ کتی کی اولاد تھی، اور تم بھی ایک کتے کی اولاد ہو، اور تم بھی بھونکتے ہو، تمہارا نبی بھی بھونکتا ہے، تمہارے نبی کی تمام بیویاں بھی بھونکتی ہیں. میرے ساتھ بکواس نہیں. میں تمہیں کہا تھا بھائی میرے پہ ڈائریکٹ اٹیک نہ آنا، میں تمہارے نبی تک پہنچ جاؤں گا. پلیز ایسا مت کیا کرو یار، میں تم لوگوں سے تمیز سے بات کرتا، تمیز سے رہا کرو. مجھے بلاسفیمی میں مجبور کرتے ہو تم لوگ یار. تمہارے پاس آرگیومنٹس نہیں ہیں، تمہارے پاس نہیں ہے کچھ. تم لوگ بھونکنے پہ اور کتپنے پہ آتے ہو. ذلیل لوگ ہو تم لوگ، گند کی پیدائش ہو، گند میں رہتے ہو، گند سے پیدا ہوئے ہو، گند میں مرو گے. یہ تم لوگوں کی اوقات ہے. جی علی بھائی. میں یہ کہہ رہا تھا واقعی یہ بات ضروری نہیں ہے کہ آپ کو کسی واقعے کے صحیح اس پہ ماننے کے لیے وہاں پہ ہونا ضروری ہو. ہاں یہ بات صحیح ہے، لیکن اس کے لیے کچھ شواہد ہوتے ہیں، کچھ پروفس ہوتے ہیں جو آپ کو بعد میں مل جاتے ہیں، جو ویریفائی آپ کر سکتے ہو اس وقت سے. ہزار چیزیں ہوتی ہیں. محمد کے پاس کیا تھا اس پہ یقین کرنے کے لیے سوائے اس کے کہ اس کو ایک نشئی حالت میں پتہ نہیں کیا کیا خیال آ رہے تھے خود ہی، اور وہ وہ ماننے چلے جا رہا تھا. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اس کے پاس ثبوت کیا تھا؟ محمد کو کون سا ثبوت ایسا دیا گیا تھا کہ بھائی یہ ہوا ہے، اور محمد نے بس مان لیا اس کے دماغ میں جو خیال آیا؟ ہمارے پاس تو آج پروف ہوتے ہیں نا، اس بنیادوں پہ مان لیتے ہیں فلاں واقعہ ہوا، ورلڈ ٹریڈ سینٹر گرا. بھائی ہم موجود نہیں بھی تھے تو ہمیں پتہ ہے کہ ہاں بھائی گرا ہے، کوئی جھوٹ افواہ نہیں ہے، گرا 1-2 بلڈنگیں گریں. تو ضروری تھوڑی ہے ہر جگہ موجود ہو بندہ، لیکن اس کے لیے کچھ ٹھوس ثبوت ہونا چاہیے جس کی بنیاد پہ آپ یقین کر سکو کہ وہ واقعہ ہوا بھی تھا. محمد نے کس ٹھوس بنیاد پہ یقین کیا؟
کسی ٹھوس بنیاد پہ نہیں. دیکھیں ایک دفعہ اس نے 3 اسٹرائکیں کھیل لی ہیں, ان کو دوبارہ 1 اسٹرائک دیتے ہیں. اگر یہ دوبارہ آئے ہیں, میں نے حالانکہ نکال دیا تھا لیکن دوبارہ آئے ہیں, دیکھتے ہیں کہ ابھی ایک گالی گلوچ کریں گے محمد کی طرح یا تمیز سے بات کریں گے. لیٹس سی. جی تو میرے بھائی اس گالی لیے میں نے گلوچ پوچھا تھا آپ سے. سن تو لو ایڈم بھائی, گالی گلوچ تو نہیں کریں گے لیکن نکالنا مت. نکالنے کا کیا مطلب ہے بھائی جان, جب آپ گالی گلوچ پہ آئیں گے تو نکالیں گے آپ کو. میں نے پھر پہلے بھی نکالنے کہا, کے بعد گالی مت دو, یا تو سامنے گالی دو, پیٹ پیچھے گالی کیوں دے رہے ہو, نہیں سامنے دے میں سکتے ہو گالی گالی. دیتا ہوں, میں گالی دیتا ہوں فرنٹ پہ, اس کے بعد نکال دیتا ہوں تاکہ گالی مزید آگے نہ چلے. کافی ہے. اور اگر This ہم is how دلیل I دیں کہ work. تم نے بیک اسٹیج پہ گالی دی ہے ہاں ہاں, میں وہی تو کہہ رہا ہوں, ہم پہلے گالی دیں تو گے پھر آپ فرنٹ کو کہاں نکالیں ہوا؟ گے. بیک اسٹیج فرنٹ ہوتا ہے, اتنا بھی ہاں نہیں جی, پتا. ہمارے لیے فرنٹ ہوتا ہے. اب ہم آگے چلیں کہ آپ نے اسی کے اوپر گمن کیریاں کرنی ہے. کسی کے اوپر بھی کر لو بھائی, تم نہیں چل اوکے پاؤ گے, آگے بچے چلتے ہو ہیں. تم, آگے چلو. ہاں وہ ہاں. نظر آ رہا ہے, سب کو نظر آ رہا ہے کہ آپ کی حجت اینڈ میں گالیوں پہ آتی ہے. اوکے, ہاں. اللہ وہ نے بندہ بتایا جو کہ ماں میں بہن کی کھلے عام گالیاں دیتا ہوں اسٹریم پہ, وہ کہے گا محمد کی حجت طرح گالیوں پہ محمد آتی نے ہے. ماں بہن کی گالیاں دی. کافی ہے. اوکے آگے چلتے ہیں. تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا میں بنانے لگا ہوں زمین پہ خلیفہ. انہوں نے کہا کیا آپ زمین پہ کسی ایسے شخص کو مقرر کرنے لگے ہیں جو زمین میں فساد مچائے گا اور خون ریزی کرے گا. ہم آپ کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح کریں گے, آپ کی تقسیم میں لگے ہیں. فرمایا میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. جی سر, پہلے تم ایک بتا دیں, آسان طریقہ بتاتا ہوں آپ کو, آسان سب سے آسان سوال دیتا ہوں آپ کو. یہاں پہ اللہ سچا ہوا یا فرشتے سچے ہوئے؟ کس اعتبار سے؟ زمین پہ خون ریزی انسانوں نے کی کہ نہیں کی؟ زمین پہ فساد مچایا انسانوں نے کہ نہیں مچایا؟ یہ یہاں پہ فرشتوں کا سوال جنات کے بارے میں, انسان کے بارے میں نہیں. آگے چلو. زمین پہ خلیفہ جنوں کو بنایا تھا یا انسانوں کو بنایا تھا؟ خلیفہ بنانے کا واقعہ بات کا ہے. آگے چلو. نہیں, یہاں پہ خلیفہ کس یہ کانٹیکس آیت کس کے بارے میں بات کری ہے, جنوں کے بارے میں یا خلیفہ کے بارے میں؟ یہ آیت جو ہے انسان کے بارے میں ہے, لیکن خون یہ ریزی والی بات جنات کے بارے میں ہے. ایک سیکنڈ بچوں والی بات. انہوں نے کہا کیا آپ زمین میں ایسے کو مقرر کرنے والے ہیں, خلیفہ کو ایسے کو مقرر کرنے والے ہیں جو اس میں فساد مچائے گا, خون ریزی کرے گا. یہ جنوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے یا اس کے بارے میں جو خلیفہ بن رہا ہے؟ جی ہاں, یہ فرشتوں نے اپنے اس تجربے کی بنیاد پر یہ سوال کیا تھا جو اس سے پہلے جناتوں کا تجربہ ہو چکا تھا. آگے اوکے, چلو. جنہ تو تجربہ ہو گیا تھا بہترین, لیکن یہاں پہ انسانوں نے خون ریزی مچائی زمین پہ, فساد مچایا زمین پہ, ہاں یا نہ؟ پہلی بات میں تو آپ غلط ہو گئے, جنوں کے بارے میں نہیں ہے, آدم اور آدم کی آل کے بارے میں ہے. جی کیا آپ جھوٹ بہت کیا بولتے ہیں. نہیں, پہلے غلط کہا ہوں, یہ ثابت کرو. کیا حال کے بارے میں ہے؟ یہ خلیفہ کے بارے میں ہے کہ زمین میں خون ریزی کرے گا, یا جنوں کے بارے میں ہے؟ میرے بھائی بتایا تو کہ یہ یہاں پہ خلیفہ کی بات آدم کے بارے میں ہے, لیکن فرشتوں نے اپنے اس تجربے کی بنیاد پر یہ سوال کیا تھا جو جناتوں سے ہو چکا تھا. تو یہ بات تو پوری بات سن لو. خلیفہ کے بارے میں کر رہے ہیں نا وہ. ہاں بھائی بتایا تو, اور کیسے بتائیں, اوکے, انگلش میں بتائیں کیا؟ خلیفہ کے بارے میں کر رہے ہیں نا, تو خلیفہ نے ہاں زمین پہ خون بھائی ریزی مچائی ہے کہ نہیں؟ ہاں. نہیں, خلیفہ جنات نے بچائی ہے, سوال اس کے بارے میں ہے. ارے ہلکے بولو, چلاؤ مت, بہت تیز آواز ہے میری بھی. آگے چلو. یہاں پہ فساد خلیفہ کے بارے میں ہو رہا ہے, جن کے بارے میں ہو رہا ہے؟ سوال جو ہے انسان کے بارے میں, تجربہ جنات کا تھا. سمجھ گئے آپ؟ I don't care کہ تمہارے تجربہ کس کیئر کے سے بارے کچھ میں. ہوگا بھی نہیں, میں وضاحت کر رہا Exactly. ہوں, ایکسپلین تو کر رہا ہوں. آئی ڈونٹ کیئر یور اباؤٹ یور کیئر. کیا زمین پر فساد مچایا ہے, خون ریزی مچائی ہے انسانوں نے کہ نہیں؟ مچانا نہ مچانا الگ ہے, لیکن ان کا مقصد یہ نہیں تھا. مچائی آگے ہے نا. چلو. کیا مقصد تمہیں مقصد کا تمہیں کیسے پتا؟ جائے مقصد میں جانے کا تمہیں کیسے پتا؟ پتا ہے نا, میں اس لیے کہ مقصد کا کہاں پہ پتا ہے؟ مقصد بتا رہے ہیں نا, اللہ ہیلو, نے خود بتایا, وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. خود ارے ہی اس مقصد بتا آیت, دیا اللہ نے. ارے یہاں پہ خون ریزی انسان نے کی ہے کہ نہیں کی؟ اللہ غلط ثابت ہو گئے, فرشتے صحیح ثابت ہو گئے. کیا کہاں سے کیسے صحیح ثابت ہو گئے بھائی؟ انسانوں نے زمین پہ خون ریزی مچائی ہے کہ نہیں مچائی؟ نہیں مچائی, مقصد یہ نہیں تھا ان کا. ایک سیکنڈ, انسانوں نے خون ریزی نہیں مچائی؟ ہر انسان نے جو آیا اس نے خون ریزی مچائی ہے. ہر نے نہیں مچائی, لیکن فساد مچائے گا, ہاں خون تو ریزی مچائے گا, تو انسانوں نے مچائی ہے نا فساد اور خون ریزی. یہاں بھائی اس آیت میں کل کا سوال ہے, جز کا نہیں بھائی. کل مجھے جز نے مچائی ہوگی. کل دکھا دے. ارے بچے کل دکھا دے, چل شاباش کل دکھا پوری آیت میں. ہاں بالکل, کل رک جاؤ. انسان کل دکھا دے, چل شاباش کل نہیں, دکھا. لفظ کیوں دکھائیں, یہاں پر کل مطلق ہے نا, انسان دکھا, مطلق کل دلالت انسان کرتا ہے کل دکھانا, پر. جلیبی باز کل انسان اب دکھا. چلانے لگے, اب باہر نکال دو گے, ابے اب چلانے جھوٹے, لگے, اب باہر کل نکال دو انسان گے. دکھا. ابے دکھا نا. جاہل آدمی, عربی کا قاعدہ ہے کہ مطلق ابے دلالت کرتا ہے کل پر, جاہل یہاں پر ہے, مطلق ہے. ارے مدے پہ بات کرنا بھائی, مدے پہ بات کرنا یار, کیوں گول 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 گھما رہا ہے؟ مدے پہ بات کرنا یار, ٹاپک پہ بات کرو نا یار تم لوگ یار. جاہل ہے تمہارا باپ اور تم,
مجھے جاہل کی بات نہ کر, مجھے یہاں پہ کل دکھا. چل اب باپ پہ کیوں آ گئے؟ پرسنل پہ رہو نا. کل دکھا, کل میرے تک اٹیک نہ کر. میں نے کہا میرے پہ اٹیک کرے گا, پہلے تیرے باپ پہ جاؤں گا, پھر تیرے نبی پہ جاؤں گا, پھر تیرے نبی کیوں کی آل جائے پہ گا جاؤں میرے گا. باپ پہ؟ پلیز تجھے حق کس ڈونٹ نے گو دیا دیئر. ہے جاہل آدمی؟ تجھے میرے حق کس ساتھ نے دیا ہے بے؟ لے مجھ سے حق تو چھین کیسے سکتا ہے؟ میرے سے حق کیسے چھین سکتا ہے یہ؟ تو میرے پہ پرسنل اٹیک کرے گا. جاہل, تیرا باپ جاہل, تیرا دادا جاہل, تیری پوری نسلیں جاہل. اور بتا ایک اس نے دن جو مر جائے گا یہ کتے کی موت, سارے کہیں گے جل گیا مدر بورڈ. تھینک یو, مدر بورڈ بھی جل گیا. میں نے کہا پرسنل اٹیکس نہیں, اسٹرائک 2 ہو چکے ہیں تمہاری. تھرڈ اسٹرائک میں تمہارے نبی پہ جاؤں گا. نبی کی بے حرمتی تمہارے سر پہ ہوگی, میرے سر پہ نہیں ہوگی. ڈونٹ ڈو اے تھرڈ اسٹرائک. مجھے آپ کل دکھا دیں یہاں پہ. اچھا آپ سن لو میں نے کل کیوں کہا تھا. کیا میرا یہ دعویٰ ہے کہ کل جو ہے قرآن کی آیت میں موجود ہے؟ یہ دعویٰ کیا ہے ہم نے. اس چیز کو ثابت کرنے ہم نہیں, یہ دعویٰ ہم نے کیا ہے تبھی ثابت کریں گے نا. آپ کل کا کو سوال ہی ثابت تبھی صحیح ہوگا. کل کو ثابت کریں, کل کو ثابت جی کریں. ثابت کر رہے ہیں ہم. یہاں پر سوال یہ ہے کہ آپ زمین میں کسی ایسے کو مقرر کرنے والے ہیں جو اس میں فساد مچائے گا. یہاں پر ایسے مطلق ہے, اور قاعدہ یہ ہے کہ جب مطلق بولا جائے گا تو کل مراد ہوتا ہے. اچھا جی, یہ آپ کو قاعدہ کس نے لہذا بتایا؟ پڑھا ہے قاعدہ میں نے, عربی کا قاعدہ ہے. کس نے کہا؟ کون سا قاعدہ ہے, دکھائیں. ذہن میں نہیں ہے اس وقت, دکھانا ذہن میں ضروری نہیں ہے. ہے اس لیے کہ ہے ہی نہیں, یہ قاعدہ نہیں ہے, اور یہ اگر بلشٹ ہوا, ہے. یہ بلشٹ ہے. اچھا اب میں اور آگے اگر چلتا ہوں. ہوا, اب میں آگے چلتا ہوں. یہ دیکھو نہیں یہاں ابھی پہ آگے نہیں, اسی پر رہو. اگر دکھا دیا میں نے 5 منٹ کے اندر تو 5 منٹ کے بعد لے آنا قاعدہ. اچھا اب یہاں پہ پھر کیا چلتا ہوں. کرو گے؟ اگر دکھا دیا سارے اعتراضات یہ ختم دیکھو کر یہ لو گے دیکھو اپنے یہ ابھی. دیکھو یہ دیکھو, وہ اس قلنا للملائکۃ اسجدوا للآدم فسجدوا الا ابلیس. مجھے بتائیے یہاں پہ کتنے ملائکہ کو کہا تھا کہ سجدہ کرو آدم کو؟ یہاں مطلق ہے, پتہ نہیں ہے ہم کو. پتہ نہیں ہے. کس طرح نہیں. مطلق ہے وہ بھی بتائیں. ہاں جی, کس طرح مطلق ہے وہ بھی بتا دیں. یہاں پہ ملائکہ مطلق کہا گیا ہے جب ہم نے فرشتوں سے کہا. اس میں کوئی تعداد نہیں ہے کتنے فرشتوں سے کہا, اس حساب سے مطلق ہے. یہاں پہ کل کیوں نہیں ہے پھر؟ المطلق اذا اطلق يراد به الفرد الكامل, یہ قاعدہ ہے اور بہت مضبوط قاعدہ ہے. اور یہ آپ اب ہنس لو, اب ہم کچھ بولیں گے پھر پرسنل اٹیک پہ آ جاؤ گے. بھائی ارے دلیل بھائی تہذیب کے دائرے میں رہ کے پرسنل بات اٹیک کرو کی نا, بات ہنسنے کر کا رہا کیا ہوں. مطلب. میں تمہاری ٹیٹے پہ ہنس رہا ہوں کہ تم نے کس اچھا طریقے سے مجھے ایک اسلامک قاعدہ دکھانے کی کوشش کی ہے. اٹس ناٹ عربی کا قاعدہ, نمبر 1. نمبر 2, یہاں پہ تمام فرشتوں کو کہا گیا نا, کچھ فرشتوں کو کہا گیا. چلو ٹھیک ہے, یہاں پہ تمام فرشتوں کو نہیں کہا گیا, کچھ فرشتوں کو کہا گیا. ہمیں نہیں پتا, ہو سکتا نہیں, ہے سب فرشتوں سے کہا گیا, اور آیت یہی کہتی ہے کہ میرے ایک خیال سیکنڈ سے سارے فرشتوں سے کہا گیا ہو. ہمیں علم نہیں ہے اس کا. ایک سیکنڈ, سارے فرشتوں سے کہا گیا یا کل فرشتوں سے کہا گیا؟ آئی ڈونٹ نو. قاعدہ گیا بھاڑ میں, کیونکہ قاعدہ ہے ہی کوئی نہیں. نہیں, اگر ہر قاعدہ قاعدہ ہو, ایک سیکنڈ اس کا جواب دے دوں. قاعدہ اگر ہو تو وہ ہمیں ہاں بتائے گا کہ یہ کل کے بارے میں ہے یا یہ کچھ کے بارے میں ہے. ٹھیک ہے, اب جواب دے دوں. جس طریقے سے یہ قاعدہ ہے کہ جب مطلق بولا جائے تو کل مراد ہوتا ہے, ایسے یہ بھی ایک قاعدہ ہے کہ ہر قاعدہ قاعدہ کلیہ نہیں ہوتا. ختم, کیا جواب. یہ سارے اسلامک جاہل آدمی. اپنے بھی ہنس رہے سارے. تو اس کا مطلب ہے کہ اسلامک قاعدہ یہ ہے کہ جہاں پہ دل کرے جو مرضی قاعدہ لگا دو. رائٹ, اسلامک جہاں قاعدہ پر یہ ہے جہاں دل کرے جو مرضی قاعدہ لگا دو. وہاں پہ دل کرے اپنی حجت بنانے کے لیے کل لگا دو, جہاں پہ دل کرے اپنی حجت لگانے کے لیے کل ختم کر دو. کیوں؟ کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ یہ قاعدہ کل کا ہر جگہ پہ نہیں لگ سکتا. لہذا جہاں پہ میرا دل کرے گا وہاں پہ کل کا قاعدہ لگاؤں گا, جہاں پہ دل کرے گا وہاں پہ کل کا قاعدہ نہیں لگاؤں گا. سیاق و سباق کے اعتبار سے لگاتے ہیں, یہ پڑھنے لکھنے والے سمجھ جاتے ہیں, تمہارے جیسے جاہل نہیں سمجھ پائیں گے. آگے چلو. بہترین. اس کا مطلب ہے کہ سیاق و سباق کی وجہ سے قرآن کو, اللہ کے کلام کو بچانے کے لیے جہاں پہ میرا دل کرے گا میں جون سا مرضی قاعدہ لے لوں گا, اور جہاں پہ دل کرے گا وہ قاعدہ چھوڑ دوں گا. جب سیاق و سباق کی بات آئے تو پھر دل چلنے اور دل نہ چلنے کی بات ہی ختم. سیاق و سباق ایگزیکٹلی, دیکھا جائے گا. سیاق و یہ سباق دیکھا جائے گا. سن اوکے, تو لو میرے بھائی, نہ بات تو اب سن مجھے لو. دکھائیں سیاق و نہ سباق کے کیا, مطابق, سیاق و سباق کے مطابق یہاں پہ سارے فرشتے ہیں یا کچھ فرشتے ہیں؟ یہاں پر سارے فرشتے ہیں. آگے چلو. شکر ہے, آ گیا سارے فرشتوں میں. اوکے, سارے کے سارے فرشتے ہیں یہاں پہ, کنفرم ہو گیا. 110% کنفرم ہو تم. جب ایک بار کہہ دیا تو آگے چلو. 50 بار کیوں پوچھ رہے ہو ایک بات. اگر میں کوئی حجت دوں تمہیں, اس کے بعد تم اپنے مدعے کو بدلو گے نہیں؟ بر وقت ہم اس پہ خاموش ہو جائیں گے, اس کے اوپر تحقیق کریں گے, پھر بات کریں گے. آگے چلو. بدل لو گے یعنی کہ بدلیں گے نہیں. اگر میرے جیسا نہیں کوئی ایسا بندہ بیٹھا ہو جس کے پاس وہ حجت نہیں ہوگی تو اس کے لیے تم کوئی بھی گیم ڈال دو گے.
दोबारा पूछता हूँ, नहीं गेम डालने की बात ही नहीं, बर वक्त जितनी मैं दोबारा सुन तो लो, दोबारा पूछता हूँ, जलेबी बनाने से पहले सोच लेना, यहाँ पे कुल फरिश्ते हैं या यहाँ पे कुछ फरिश्ते हैं? बर वक्त मेरी तहकीक के मुताबिक यहाँ पर कुल है, अगर मेरी तहकीक गलत हुई तो फिर हम रुजू कर लेंगे, सीधी सी बात है, आगे चलो, इसमें रोने वाली कौन सी बात है? सिदरतुल मुंतहा के ऊपर जो 70,000 फरिश्ते इस वक्त नमाज पढ़ रहे हैं वो इसमें शामिल है? बर वक्त फिलहाल मेरी तहकीक के मुताबिक शामिल है। यानी कि नमाज से अल्लाह ने निकाल दिया उनको, सिदरतुल मुंतहा से निकाल, दबाओ यहाँ से वहां जाके सजदा करने जाओ, हैं? अगर मेरी तहकीक गलत होगी तो हम रुजू कर लेंगे, आगे चलो। भाई आगे चलते चलते हम बिल्कुल आसमान के आखिरी किनारे पर हैं, नीचे झांक रहे हैं तो फिर डर सी लग रही है, कितना आगे आप लेकर जाएंगे? तो गिर जाओ ना यार, फिर लटके क्यों, फिर गिर जाओ, मरे जाओ। नहीं, इतना भी नहीं गिर जाएंगे कि हम कह देंगे तब्बत यदा अबी लहब, तब्बत यदा, इतना गिर के हम लोग बात नहीं करते, तब्बत यदा की तरह नहीं, अबी लहब को हाथ तोड़ नहीं तोड़। 70,000 फरिश्ते इसमें नहीं है शामिल? बर वक्त मेरी तहकीक के मुताबिक वो भी शामिल हैं, कहा तो हमने। तो अल्लाह ने उनको सिदरत मुंतहा से निकाल दिया था, ये किस जगह पे? आपने तहकीक इसके बारे में की थी, कहाँ पे लिखी हुई है ये बात, प्लीज बता दें। ये बात लिखना जरूरी नहीं है, ये कॉन्सेप्ट से साबित है, इसलिए कि यहाँ पर लिल मलाइका, सुन तो लो, जवाब तो पूरा सुन लिया करो मेरे भाई। नहीं है कौन सा साबित? अभी कैसे, मेरी बात सुन ली पूरी, सुनाए, अब ना बोलना बीच में। ये इस तरीके पर साबित है कि यहाँ पर लिल मलाइका मुतलक है और लिल मलाइका के आगे कोई तादाद मुतय्यन नहीं है, और एक चूंकि एक रिवायत से ये भी साबित है, और मेरी हो सकता है कुरान की आयत से भी, मेरे जहन में नहीं है, कि सिदरतुल मुंतहा के ऊपर 70,000 फरिश्ते इबादत में लगे हैं, और एक और कुरान की आयत से ये साबित है कि अल्लाह फरिश्तों को जो हुक्म देता है वो वही अमल करते हैं, तो इस मौके पर अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया होगा तो वो सजदे में गिर गए होंगे, खत्म बात। अल्लाह फरिश्तों के वो खुद इबादत है। अल्लाह के हुक्म के अलावा फरिश्ते कभी भी अल्लाह के हुक्म की हुक्म नहीं करते, राइट? क्या हुआ? फरिश्ते कभी भी अल्लाह की हुक्म अदूली नहीं करते, करेक्ट? जो अल्लाह कहता है वो वही करते हैं, और हुक्म अदूली कभी नहीं करते, राइट? बिल्कुल। आप 100% आपको यकीन है? 100% कुरान की आयत है इसके ऊपर, 100% यकीन है ना इस बात पे? जी बिल्कुल। अब यहाँ पे अल्लाह ने जिन्नों को तो कहा नहीं, मुझे बताएं कि अबलीस को अल्लाह को अबलीस से क्यों शिकायत थी कि उसने सजदा नहीं किया? जिसको शिकायत हुई उसको मिल गई सजा, मसला क्या है इसमें? यही तो मैं कह रहा हूँ, अल्लाह ने तो फरिश्तों को कहा था, जिन्नों को तो कहा ही नहीं, अबलीस से अल्लाह को क्यों शिकायत है फिर? अबलीस को अल्लाह का निजाम था, ये अल्लाह का निजाम था कि एक इनमें से एक ऐसा होगा जो आगे नाफरमानी करेगा, फिर उसको मैं सजा दूंगा, फिर उसको, हाँ क्या? एक सेकंड, अबलीस जिन है, फरिश्ता नहीं है। अल्लाह मियाँ ने फरिश्तों से क्या सजदा करो, एक क्लास है उसके अंदर 99 लड़कियां हैं, एक लड़का है, मैं टीचर हूं, मैं कहता हूं लड़कियां खड़ी हो जाएं, सारी लड़कियां खड़ी हो जाती हैं, वो लड़का बैठा रहता है। अब वो लड़का जो बैठा रहता है, मैं उसे कहूं तू बैठा क्यों है, खड़ा क्यों नहीं हुआ, तू खड़ा क्यों नहीं हुआ? वो कहेगा मास्टर जी आपने कहा था लड़कियां खड़ी हुई, मैं तो लड़का हूं। अब मुझे बताएं, ये जो जिन साहब हैं उनको अल्लाह सजा क्यों दे रहा है? अल्लाह ने तो फरिश्तों को कहा, और कुल्ली फरिश्तों को कहा, बकौल आपके, कुल्ली फरिश्ता बल जिन नहीं कहा। अब बताइए सर, उस वक्त वो फरिश्ते के हुक्म में था, फरिश्तों का सरदार था वो, उस वक्त तो फरिश्तों का सरदार था, ये आपको इल्हाम बिल्कुल। आएगा, लेकिन चले कोई बात नहीं। अभी आपने कहा फरिश्ते अल्लाह के हुक्म के बगैर कोई काम नहीं कर सकते, उसने अल्लाह के हुक्म के बगैर काम कैसे कर लिया? उसने ये जुर्रत की तो अल्लाह ने सजा दे दी। आपने अभी कहा कुरान की आयत है कि फरिश्ते अल्लाह के हुक्म के बगैर कुछ नहीं करते, अब आप मुझे कह रहे हैं कि एक फरिश्ते ने अल्लाह के हुक्म की उदम अदुली कर ली। अभी आपने कहा है कुरान की आयत से वाज़ेह है 110% फरिश्ते अल्लाह के हुक्म के बगैर कुछ नहीं करते। हाँ तो इसमें मसला क्या है भाई? उसके अलावा किसी ने कुछ किया और उसने किया तो सजा मिल गई। एक सेकंड, अभी आपने कहा कि फरिश्ते अल्लाह के हुक्म के बगैर कुछ नहीं करते, कहा? हाँ जी, अभी आपने कहा था अल्लाह के हुक्म के बगैर फरिश्ते कुछ नहीं करते जी। फिर मुझे बताइए कि फरिश्ता कैसे अल्लाह के हुक्म की अदुली कर गया? आपने कहा कि कुरान की आयत से वाज़ेह है नहीं कर सकते अल्लाह के हुक्म के बगैर कुछ भी। तो इबलीस फरिश्ता कहाँ था? फरिश्ते के हुक्म में था, और हुक्म में होना असल थोड़ी होता है। आपने कहा वो फरिश्ते में था, हुक्म में था, दोबारा सुन लो। नहीं, फरिश्तों का सरदार था ना वो, फरिश्तों का सरदार था और हुक्म में था फरिश्ते के, वो खुद। फरिश्तों का सरदार था, फरिश्तों का सरदार फरिश्ता ही होगा ना? नहीं, जरूरी नहीं है। किसने कह दिया? अल्लाह ने फरिश्तों का सरदार एक जिन को बना दिया था। मुझे जरा दिखा दीजिए किसी भी जगह के ऊपर, मुझे दिखा दीजिए कि उस टाइम के ऊपर फरिश्तों का सरदार इब्लीस था, प्लीज एक हुज्जत दे दें इसकी। और वो फिर ज़हन में नहीं है, फरिश्ता नहीं था, क्योंकि है ही कोई नहीं। नहीं क्यों? ये कैसे कह दिया कि नहीं है? तुम्हें पता है पूरा, तुमने सब पढ़ रखा है। मुझे पता है,
ایسی کوئی حجت ہے ہی نہیں، اگر ہوگی بھی تو ضعیف المنکر ہوگی. کیوں؟ کیونکہ اللہ یہ چیز واضح ہے کہ جن جو ہیں وہ فرشتوں سے 2000 سال پہلے یا 20000 سال بعد بنائے گئے تھے، اور بیسیکلی فرشتے پہلے بنے ہوئے ہیں. آپ مجھے یہ بتانے کی کوشش کریں کہ ایک جن کو اللہ نے فرشتوں کا سردار بنا دیا، which is all BS. BS سمجھتے ہیں؟ ہم نے کب کہا تھا ابلیس جن ہے؟ ہم نے کب کہا ابلیس جن تھا؟ قرآن کہتا ہے ابلیس جن تھا. ہاں تو بس تھا تو تھا، قرآن نے کہہ دیا، بات ختم. تمہارا اعتراض ہی ختم پھر. جلدی بدلتے ہیں تو آپ بدل گئے. تو اب بیسیکلی فرشتہ جن تھا، تو وہ فرشتہ کیسے بن گیا؟ فرشتوں کا سردار کیسے بن گیا جن؟ اللہ نے بنایا اس لیے بن گیا. کیسے کا کیا مطلب؟ کہاں پہ بنایا؟ مجھے بتائیں کہاں پہ بنایا؟ بتائیے سر. ہاں کیا بتاؤں بھائی؟ بتائیں نا کہاں پہ بن گیا وہ جنوں کا فرشتوں کا سردار؟ کہاں بن گیا بتائیں. بتایا تو پہلے، ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے، جب آئے گی تو بتا دیں گے. اس کا مطلب ہے یہاں پہ بھی آپ رہ گئے. میں نے آپ کو پہلے کہا تھا یہ 4 آیتوں میں ہر مسلمان کی موت ہے، چاہے وہ کتنا بھی پڑھا لکھا کیوں نہ ہو. قرآن کو رٹ کے بول لیں گے سارے. ان 4 آیتوں کو کسی صورت میں کوئی مسلمان ایکسپلین نہیں کر سکتا، مر جائیں گے. ابن کثیر تک نے جو اپنی کتاب لکھی ہے قصاص الانبیاء، اس کے اندر اتنے بڑے جھول ہیں کہ میں نے پڑھ پڑھ کے وہ جھول ملٹیپل ٹائم دکھائے میں. یہ آپ لوگوں کی اوقات ہے، چیخنا آپ لوگوں کو آتا ہے، گالیاں دینی آپ لوگوں کو آتی ہے، قتل کرنا آپ لوگوں کو آتا ہے، لیکن قرآن کو سمجھنا نہیں آتا. آپ لوگوں کا حجت نام کی چیز ہی کوئی نہیں ہے قرآن میں. تم سے زیادہ حجتیں بھی ہیں، اور یہ دیکھ لی، ان اعتراضات کو لوگوں نے ایکسپلین بھی دیکھ لی. کر رکھا ہے. تو اور آپ کیوں نہیں رہی کر بات سکتے؟ میرے علم میں نہیں ہے نا بھائی، ہر علم انسان میں کے نہیں پاس ہے تو ہر علم تو ہوتا نہیں. یہاں پہ عمل نہیں آیا. پھر 3 دفعہ کیا آئے ہوا؟ ہیں، گالیاں بھی نکالی ہیں، گالیاں بھی کھائی ہیں، اپنے محمد کو بھی گالیاں ہاں، سنوائی ہیں. اس کے بعد پھر جو ہے نا، مجھے نہیں علم، لیکن میں آپ کو سمجھاؤں گا اور میں آپ کو بتاؤں گا جو میں کہہ رہا ہوں مانو. جتنا علم تھا اتنے میں تمہاری لے لی، ٹھیک ٹھاک کافی ہے لے اتنا. رکھی ہے. اوکے، جتنی آپ نے لی ہے نا اس سے زیادہ آپ کی لی گئی ہے، تمام دنیا نے دیکھ لی ہے. تھینک یو سو ویری مچ. آپ جڑے، بہت بہت شکریہ مسٹر محمد صاحب. گیٹ لاسٹ.